یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت کی وہ کلپ لایا ہوں کہ رزق کے اندر برکت ہی برکت ہوگی ایک عمل کرنے سے انشاءاللہ۔ آپ آگے ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام ہیں۔ دعوت کے لائن میں بھی امام ہے اور دعا کے لائن میں بھی امام ہے۔ جتنی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہے، پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو اتنی دعائیں نہیں سکھائی۔ فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لو، صبح یہ پڑھ لو، شام کو یہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لو، بیوی کے پاس جاتے وقت یہ پڑھ لو، بازار میں یہ پڑھ لو۔ پچھلی امتوں میں یہ دعائیں نہیں ملیں گی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی زور سے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ام سلمہ کہتی تھی کہ ہم گھروں میں ہوتی تھی اور ہم سنتی تھی روزانہ، جب سلام پھیرا کہ اللہم، فجر کی نماز کے بعد۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں میں نے یہ دعا لکھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد زور سے کہتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں علم نافع چاہتا ہوں تجھ سے، اور حلال روزی چاہتا ہوں۔ دن شروع ہوتا ہے اور میرے عمل کو تو قبول کر۔ اور انس بن مالک یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ زندگی بھر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انس بن مالک کی والدہ، ان کی عمر 8 سال کی تھی، انس بن مالک کی، جب حضور مدینہ آئے تو ام سلیم تھی ان کی والدہ، غریب تھی، بیوہ ہو چکی تھی۔ تو یہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کے لائی، کیونکہ حضرت آپ مدینہ منورہ میں آئے، لوگ آپ کو ہدیے دے رہے ہیں سب، میرے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ میرا بیٹا ہدیہ۔ یہ ام سلیم نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ، یہ آپ کی زندگی بھر آپ کی خدمت کرے گا۔ تو انس بن 8 سال کا لڑکا جو ہے وہ تو تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو انس بن مالک کہتے تھے پوری زندگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایک دعا کبھی بھی حضور نے زندگی بھر چھوڑی نہیں ہے، ساتھ رہتے تھے۔ تو کہتے کہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر چھوڑی نہیں ہے، ہر وقت پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سی دعا؟ تو فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی و ولدی۔ یہ بھی میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتے تھے کہ میں نے زندگی بھر حضور کی دعا چھٹتے ہوئے دیکھی نہیں ہے نماز کے درمیان۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ فجر سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا مانگا کرو۔ حضرت عباس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگ رکھا، اچھا بھائی بھتیجا کوئی چیز دعا سکھا دو مجھ کو۔ عباس نے آ کر کہا، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ حضرت عباس نے کہا 2-4 مہینے کے بعد پھر آیا، بھتیجا کوئی چیز سکھا دو مجھے، عافیت مانگو۔ پھر آیا، عافیت مانگو، اس کے علاوہ مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو دعا کی لائن کے امام ہیں۔ فرض نماز کے بعد حضور 150 دعائیں مانگتے تھے۔ کتنی بھائی؟ 150۔ کبھی یہ۔ ایک مرتبہ میں نے شروع کی تھی، یہ کام شروع کیا تھا،
کہ مسلمان جو ہے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یار 150 دعائیں پڑھ لے ہوئے. روزانہ پڑھنے کا تو ٹائم ہے نہیں. یعنی ایک ساتھ نہیں پڑھتے تھے, ایک ساتھ نہیں. جیسے آج کون سا جو منگل ہے نا, منگل کے دن الگ دعائیں پڑھ لی, بدھ کے دن الگ دعائیں پڑھ لی, جمعرات کے دن الگ. تو میں دیکھتا تھا, میں نے کہا یار کتنی دعائیں حضور پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا ایک مرتبہ کہ جیسے مومن کے ہتھیار میں دعائیں جمع کی ہیں, تو ویسے یہ نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مانگتے تھے. یہ تو وہ دعائیں ہیں جو صحابہ نے سنی ہیں. جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے پھر بتائی لوگوں کو. کئی دعائیں ایسی ہیں جو صحابہ نے نہیں سنی ہیں, گھروں میں مانگی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہمارے قرآن کے ترجمہ کا کام شروع ہوا, دوسری کتابوں کا کام شروع ہوا, تو وہ کام رہ گیا. اب ہمت بھی نہیں ہم میں کہ وہ کام کریں. 150 دعائیں مانگتے تھے, میں نے گنی. دیکھو بھی 1 2 3 4 5 6 دعاؤں کے امام ہیں. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے. اور ایک دعا تو حضور نے ایسی سکھائی ہمیں کہ فجر کی نماز کے بعد آدمی صرف ایک مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ بھائی؟ ایک مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر تم ایک مرتبہ وہ دعا پڑھ لو گے تو انا ضامن ان آخذ یدہ وادخلہ الجنہ, میں ضامن ہوں, آپ فرماتے ہیں گارنٹی لیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کراؤں گا. آپ کو ہو تو آپ کو سکھا دوں بھائی. ہماری فیس ملے گی 3 چلہ ملے گا نا انشاءاللہ. دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ. جب دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے تو یہ دعائیں سیکھنے ملیں گی. پہلے جو جماعتیں نکلتی تھی تو اس میں دعائیں باقاعدہ سکھائی جاتی تھی. اب وہ دور رہا نہیں. پہلے ہم جب چلتے تھے بھائی یوسف بھائی پالم پوری کے ساتھ, قائی صاحب کے ساتھ, تو یہ دعائیں جو ہے یعنی مشق کراتے تھے, تعلیم کے حلقوں میں مشق کراتے تھے. تو زمانہ بدل گیا, لوگ بدل گئے, حالات بدل گئے, ترتیب بدل گئی. لیکن پہلے یہ تھا, یعنی ہم جب چلہ لگا کے آتے یہ جتنی دعائیں میں ابھی لکھ رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں, یہ میرے ابا سے سیکھی ہے میں نے. وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے, یہ دعا پڑھو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو, یہ دعا یاد کرو. ہاں اچھا, وہ تو خیر صرف دعا بتاتے تھے, حوالہ دیتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو سکھایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو. حضور مانگتے تھے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحابہ کی 3ری جلد میں باقاعدہ دعا کا باب باندھا, انہوں نے دعائیں لکھی. یہ پڑھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی سکھائی ہے کہ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد, اس کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا ہے. اور ایک بات کی وضاحت کر لوں, فجر کی نماز کے بعد کی میں نے مومن کے ہتھیار ملے. آپ لوگوں کے پاس مومن کے ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. یعنی انکلیشورا پہنچی نہیں پہنچی, کہیں نہ کہیں سے تو پہنچ گئی ہوگی. سدا بہار ہے, یہ ساری دنیا میں الحمدللہ پہنچی. تو میں نے لکھا ہے کہ بھی اس کا بہترین وقت تو یہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا, اس کا بہترین وقت ہے. لیکن اگر آدمی نہیں پڑھ سکا, دیر سے اٹھا, فجر کی نماز کے بعد فوراً جانا ہے کسی جگہ, اس کو مشغول ہے, تو ظہر تک پڑھ سکتے ہیں اس کو. صبح کی دعائیں ظہر تک, اور شام کی دعائیں بہترین وقت ہے مغرب بعد سے آدمی شروع کر لے, لیکن عصر سے لے کر صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں. اتنا لمبا وقت میں نے لکھا ہے اس کے اندر تحقیق کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد, یعنی فجر کی نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو, تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لو, گھر جاتے جاتے پڑھ لو. کہ اگر کوئی پڑھے گا, انا ضامن, یہ حدیث کے جملے ہیں, انا ضامن ان آخذ یدہ وادخلہ الجنہ, میں گارنٹی لیتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑوں گا, حشر کے میدان میں اور جنت میں داخل کرا دوں گا. پڑھو میرے ساتھ, رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ایک مرتبہ، 3 مرتبہ کی حدیثیں میں نے لکھی ہے مومن کے ہتھیار میں، اور 1 مرتبہ کی حدیث الگ لکھی ہے، یہ فضیلت الگ لکھی. حالانکہ 3 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو وہ یہ 3 in 1 ہے، اس کو 1 مرتبہ بھی آ گیا اس میں، لیکن میں نے وہ الگ لکھی، یہ الگ لکھی ہے تاکہ اس کا ہائی لائٹ کروں. 1 مرتبہ آدمی کم سے کم پڑھ لے تو جو آپ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل کرا دوں گا. چلو یہ فضیلت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تسبیح کا سردار بتایا، دعائیں بتائیں، اور پھر کہا کہ دعا میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے. دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. دعا ایک ایسی چیز ہے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. ریجیکٹ کہتے ہیں نا، بھئی ویزا ریجیکٹ ہو گیا، تو دعا میں ایسا نہیں ہے. دعا یا تو مقبول ہو جائے گی یا محفوظ ہو جائے گی. نماز میں ایسا ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی.